ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا، جو سوچو گے وہ ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل، 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت، اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو، تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی، اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے، جادو سے بچیں گے، سحر سے بچیں گے، بلاؤں سے بچیں گے، یہ ہے۔ پھر بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے، بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے، اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو، میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ، قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا فرید، بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتے سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اور بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا، اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے، میری بیٹی کی شادی نہیں، شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں۔ اب بابا فرید، او بابا فرید، فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔ فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا، بے ہمتا،
کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو۔ اس نے ڈھیلا پکڑا، بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا؟ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی۔ مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے۔ بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا؟ وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے۔ اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی رہی۔ رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب سونا بنا دیا۔ اور میں رات پر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کی مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مرض، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی۔ کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے۔ اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی۔ لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح۔ دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے قرآن، ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے۔ میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں، کرونا وائرس، ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا، کرونا وائرس، پھر یہ وائرس اور وہ وائرس، سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے۔ ارے نادان، سوچ تو صحیح، کوئی بستی سے نکال دے گا، کوئی یہ کر دے گا، کوئی مار ڈالے گا، کوئی قتل کر دے گا، کوئی لوٹ لے گا، کوئی یہ کرے گا وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ کی کتاب پکڑو، اللہ کی کتاب پکڑو، تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا۔ آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، قرآن پکڑ کر دیکھو۔ کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا، اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ شمس الدین ترک پانی پتی گئے، دن بھر فوج میں کام کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے۔ بادشاہ حملے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا کامیابی نہیں ملتی، ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا، اس کا اینڈ سن لے آپ، آج خاص اس کا اینڈ سن لے۔ شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک، کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا،
बादशाह तूफान का इंतजार करने लगा, तूफान आया, बादशाह बाहर निकला तो खेमे सबके उड़ गए थे। देखा कि एक चिराग जल रहा है, एक चिराग जल रहा है और वहां बैठकर कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है। बाबा शमदीन क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे। वहां गए, पैर पकड़ लिए, सरकार आप दुआ कर दे किला फतेह हो जाए। फरमाया तू किसी गलत जगह आ गया, यहाँ क्या है? तो कहा कि हुजूर मुझे बताया गया ख्वाब में कि जो साहिब करामत होगा उसी की दुआ कबूल होगी। कहा कि साहिब करामत बहुत लोग हैं, मैं थोड़ी। तो कहा कि तवज्जो तो करें, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि लोगों के खैमे उड़ गए और आपका चिराग भी नहीं बुझता, ये चिराग जल रहा है। वो चिराग क्यों जल रहा था? हजरत शम्स का चिराग क्यों जल रहा था? चिराग इसलिए जल रहा था कि वो चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहे थे। चिराग की, यहां तो लाइट की रोशनी में भी कुरान नहीं पढ़ते, वो लोग चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ते। तो मेरी गुजारिश है कुरान को आम किया जाए, कुरान को आम करें, कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और आज की इस मुबारक महफिल में अहद कर लें कि अपने घर के एक एक बच्चे को तवज्जो मेरी तरफ कर लें। बस अब इख्तिताम हो गया, ये जज हजरात तशरीफ ले आए हैं। जब जज आ जाते हैं तो फिर अपनी जरूरत नहीं रहती, और ये लोग मुझे बिठाते इसलिए कि जब तक जज नहीं आए तब तक बैठे। ये कोई तकरीर सुनने के लिए थोड़ी बिठाया है। ये तकरीर कहा कि जज आए तब तक बोलिए ना। तो हाँ, जज़ाकल्लाह, बड़ी नवाजिश। अल्लाह आप लोग को मोहब्बत और सलामत रखे। असल जिंदगी हंस बोल के गुजारने का ही नाम है। हाँ, गुस्से गर्मी वाले लोग चिड़चिड़े हो सकते हैं, मुत्तकी नहीं हो सकते। हुजूर सबसे बड़े मुत्तकी थे, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराते थे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रखिए। जिसकी तस्कीन से, मेरे इमाम ने कहा, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों से। मेरी गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक आपके यहाँ अल्लाह के करम से मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है। अपने घर के एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए। आपका घर महफूज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया ना, हाफिज कुरान, तो वो अपने घर के खानदान के 700 लोगों के, ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो। यानी जिनके लिए फैसला हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा, वो हाफिज कुरान अल्लाह से कहेगा, मौला मैं हाफिज था ना, ये मेरे खानदान का आदमी, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा जा तेरी वजह से बख्श दे। 700 लोग, वो इतनों को ले जाएगा तो उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा, और उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा होगा उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और इतना आसान है भाई, कितना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको स्कूल से हटा लो, नहीं, स्कूल पढ़ते हुए हाफिज है। यहां जितने बच्चे स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ। तो ये सब बच्चे स्कूल पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर रहे हैं, और उसमें से 6 बच्चे इस साल हाफिज कुरान। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जो वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। रोजाना इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।